अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं। ख्वाजा साहब की जनाब एक और वीडियो जो है वो मंजर आम पर आ गई है, उस हवाले से बात करते हैं। और इसके साथ साथ जनाब जो इमरान खान साहब ने 24 नवंबर की कॉल दी है, उससे कुछ PTI के लोग जो हैं वो नाखुश नज़र आ रहे हैं। उसमें कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं और कुछ ख़बरें सामने आई हैं, उस हवाले से तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले जनाब आगाज़ करते हैं ख्वाजा साहब वाली वीडियो से। सबसे पहले जनाब एक वीडियो आई जिसके अंदर जो है वो ख्वाजा साहब एक एयरपोर्ट के ऊपर थे और वहाँ पर किसी नामालूम शख्स ने जो है वो उनके साथ बदतमीज़ी की और एक तरह की जो है उन्हें धमकी दी। उसके बाद जनाब दफ्तर ख़ारजा और पाकिस्तानी हुकूमत ने ये जनाब कहा है कि अब जो है इसके ख़िलाफ़ प्रॉपर तरीके से जो है वो अब एक्शन लिया जाएगा। अब इसमें दो चार चीज़ें, इससे पहले आपको याद होगा कि मिडल टेम्पल के अंदर साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो एहतजाज हुआ था, उसके अंदर भी इन्होंने कहा था कि जनाब हम जो हैं वो अब इनके ख़िलाफ़ एक्शन लेने जा रहे हैं। और फिर एक्शन ये हुआ था कि जनाब उनके नाम जो है वो एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट के अंदर डाल दिए गए थे। ये भी यहाँ से ख़बरें चली थी, उधर के लोगों को इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इवन कि मैं शायान अली का एक पैगाम देख रहा था, उसके अंदर वो कह रहा था कि जनाब आप डाल दें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क उन्हें इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि उन्होंने तो पाकिस्तान आना ही नहीं है। अगर आप उन लोगों के जो हैं वो कार्ड ब्लॉक कर देते हैं तो उन्होंने तो पाकिस्तान आना ही नहीं है। इवन कि वो खान साहब के दौरे हुकूमत के अंदर भी इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान नहीं आते, तो जब इन्होंने पाकिस्तान नहीं आना तो ऐसी चीज़ों से इनको फ़र्क भी नहीं पड़ता। खैर अब देखते हैं इसके अंदर क्या डेवलपमेंट होती है, एक्शन लेने तो जा रहे हैं। इसके बाद जनाब तोशाखाना 2 केस में वज़ीर आज़म बानी चेयरमैन PTI इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की बरीयत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। तोशाखाना 2 केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की बरीयत की दरखास्तों पर समाअत अडियाला जेल में हुई। अदालत ने बरीयत की दरखास्तों पर पहले से महफूज फैसला सुनाते हुए इमरान खान और बुशरा बीबी की दरखास्तें मुस्तरद करते हुए खारिज कर दी। अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 18 नवंबर की तारीख मुकर्रर कर दी है। अब इसमें भी कुछ पहले फेक न्यूज़ चली कि जनाब उनकी जो है वो इसके अंदर ज़मानत हो गई है। ज़ाहिर बात है बहुत से चैनल्स ने ये ब्रेक कर दी खबर कि जनाब इनकी जो है वो ज़मानत हो गई है, लेकिन बाद में पता चला कि जनाब नहीं, उनकी ज़मानत नहीं हुई, मुस्तरद कर दी अलबत्ता उनकी दरखास्तें जो है। अच्छा सॉरी, वो मैं ख्वाजा साहब के हवाले से बात कर रहा था। वीडियो नंबर 2 जनाब उनकी सामने आई है, उसके अंदर जनाब वो रेस्टोरेंट के अंदर बैठ कर जो है वो खाना खा रहे हैं और दूर से टेबल के ऊपर बैठ कर, अब एक नया ट्रेंड चल गया कि दूर से ही आप वीडियो बना रहे हैं और पीछे बैठ के जो है वो आप कमेंट्री कर रहे हैं। तो एक और वीडियो सामने आई। अब मैं ये सोच रहा था कि अगर ये सब कुछ कन्वर्ट होकर दूसरी साइड पे आ गया, ऑपोजिट साइड पे आ गया, तो फिर क्या होगा। मतलब ये चीज़ें मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आप ये नफ़रतें इस तरह से फैला रहे हैं तो कल को शायद आपको भी इसी सारे प्रोसीजर से गुजरना पड़े। और खुदा न खास्ता किसी पार्लियामेंटेरियन खातून के साथ अगर किसी ने इस तरह से बदतमीज़ी की तो फिर क्या करेंगे आप लोग। फिर मतलब ज़ाहिर बात है जब आज आप लोग ये सब कुछ कर रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है, अगर ये ऑपोजिट साइड पर आता है तो फिर क्या होगा। इसके बाद जनाब अब तोशाखाना 1 केस में आ जाते हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी की सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने की। दौरान समाअत बानी PTI इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की जानिब से बैरिस्टर अली ज़फ़र जबकि नैब की जानिब से स्पेशल प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज़ और राफ़े मकसूद अदालत में पेश हुए। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने अदालत को बताया कि मैं बुशरा बीबी की जानिब से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर रहा हूँ, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप दे दें, इस हवाले से परेशान ना हो, हम ऑर्डर कर देंगे। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मैं भी इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर एतराज़ नहीं करूँगा। नैब प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज़ ने अदालत में कहा कि मैं खुद तोशाखाना केस में सज़ा के तरीक़ाकार से मुत्तफ़िक नहीं हूँ। मैंने एतराफ़ करते हुए बानी PTI और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तल करने का बयान दिया था। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि बानी PTI और बुशरा बीबी की सज़ा कलअदम करार देकर केस रिमांड बैक कर दिया जाए। चीफ जस्टिस ने नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि हमें पहले अली ज़फ़र साहब को सुनने दें, वो क्या कहते हैं, जिस पर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने दलाइल देते हुए कहा कि ये एक जेल ट्रायल था। 29 जनवरी को जिरा का ख़त्म किया गया। 30 जनवरी को बुशरा बीबी का 364 का बयान रात 11 बजे के करीब रिकॉर्ड किया गया। चीफ जस्टिस ने पूछा कि इस वक्त बानी PTI का बयान क्यों नहीं रिकॉर्ड किया गया, जिस पर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने बयान दिया कि 31 तारीख को सवालनामा बानी PTI को दिया गया, मैं अदालत के सामने सबूत पेश करूँगा। बाद अज़ां अदालत ने बैरिस्टर अली ज़फ़र को बानी PTI से मुशावरत की हिदायत करते हुए रिमार्क्स दिए कि अगर आप नैब की तजवीज़ की मुखालफत करते हैं तो हम मेरिट पर फैसला कर देंगे। अदालत फिर ट्रायल कोर्ट में होने वाली गलतियों को एक तरफ रखकर मेरिट पर फैसला करेगी। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि मैं इस हवाले से अपनी गुजारिशात रखना चाहता हूँ। जस्टिस हसन औरंगज़ेब ने रिमार्क्स दिए कि 2 ही तरीके हैं, एक तो ये कि आप अमजद परवेज़ जो बात कर रहे हैं उसको मान लें, आप दूसरी सदा ये कर सकते हैं कि केस ट्रायल कोर्ट में फ़र्द जुर्म दोबारा शुरू हो। अगर आप ये दोनों नहीं मानते तो फिर आप तकनीकी खराबियों की तरफ जाएंगे ही नहीं। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि मेरी नज़र में सज़ा का ये फ़ैसला बरकरार नहीं रह सकता। इसके बाद जनाब जो है ये सज़ा के ख़िलाफ़ जो अपीलों पर समाअत है वो 21 नवंबर तक जो है वो मुलतवी कर दी गई है। तो ये जनाब तोशाखाना 1 केस में डेवलपमेंट्स हुई है। अंसार अब्बासी साहब ने जनाब एक ख़बर दी है और बड़ी दिलचस्प खबर दी है। उन्होंने कहा कि जनाब 24 नवंबर की जो तारीख़ दी गई है खान साहब के हवाले से, उसमें कुछ जो PTI के रहनुमा हैं वो नाखुश नज़र आ रहे हैं।
انہوں نے خبر کیا دی ہے پہلے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان کی بہن علیمہ خان اور ان کے وکیل کی جانب سے اڈیالہ جیل میں سابق وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد احتجاج کی تاریخ کے اعلان کے بعد پارٹی کے سینئر رہنماؤں نے ایک دوسرے سے رابطے کیے۔ یہ رہنما اپنی آپسی بات چیت میں عمران خان کے اعلان سے خوش نہیں تھے۔ پارٹی کے باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس معاملے پر تبادلہ خیال کیا کہ آئندہ چند روز میں عمران خان کے ساتھ اس معاملے پر بات کرنے اور انہیں احتجاج کی کال واپس لینے پر آمادہ کرنے پر غور کیا جائے گا۔ پارٹی کے ایک سینئر رہنما نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ ہم لوگ ایک اور کوشش کریں گے اور عمران خان صاحب کو احتجاج کی کال واپس لینے کا مشورہ دیا جائے گا۔ دی نیوز کے پاس تحریک انصاف کے ان رہنماؤں کے نام موجود ہیں جو عمران خان کے 24 نومبر کے ڈو اور ڈائی احتجاج کے فیصلے سے خوش نہیں۔ تاہم پارٹی ذرائع نے اس نمائندے کو بتایا کہ اگر دی نیوز کی جانب سے ان رہنماؤں کے نام شائع کیے گئے تو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا پر انہیں برا بھلا کہا جائے گا۔ اب یہ وہی بات آ گئی جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا ٹیم ان کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے ان سے آگے چلی گئی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ شیخ وقاص اکرم نے پراپر ایک ایکسپلینیشن دی تھی اور نے بتایا تھا کہ جناب نہیں یہ ہم میں سے ہی ایک ہے، اور یہاں پر یہی ہو رہا ہے۔ اور ان کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ سوشل میڈیا کی پالیٹکس اور ہوتی ہے اور پریکٹیکل پالیٹکس اور ہوتی ہے۔ گراؤنڈ ریالٹی کی جو پالیٹکس ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ جو فیصلے آپ نے کمروں کے اندر بیٹھ کے کرنے ہیں نا، وہاں پر آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ جناب سوشل میڈیا پر کیا ٹرینڈ چل رہا ہے یا سوشل میڈیا کی جو پالیٹکس ہے اس کو فالو نہیں کرنا، آپ نے وہاں پر گراؤنڈ ریالٹی کی پالیٹکس کو فالو کرنا ہے۔ اس کے بعد جناب انہوں نے کہا کہ پارٹی کے یہ رہنما عام نہیں بلکہ سرکردہ لیڈرز ہیں۔ ان میں سے کچھ عوامی سطح پر کافی سخت لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں، لیکن پس پردہ بات چیت میں وہ پی ٹی آئی کی ایسی سمجھدار شخصیت میں شامل ہیں جو پارٹی سوشل میڈیا کے دباؤ میں ہے۔ ایک ذریعے کا کہنا تھا کہ عمران خان کو بہتر مشورے کی ضرورت ہے۔ ایسے احتجاج اور دھرنے کے لیے نہ صرف 24 نومبر کا انتخاب جلد بازی میں کیا گیا ہے، اس میں سیکیورٹی کے علاوہ لاجسٹکس کے بھی مسائل ہیں۔ ڈی چوک پر دھرنے میں حصہ لینے والے مظاہرین کی تعداد 1000 ہونے کے باوجود انہیں کھانا کیسے دیا جائے گا؟ واش رومز کا کیا انتظام ہوگا؟ جب سیکیورٹی والے ڈی چوک پر آپ کی آمد روکے تو ایسے میں لاجسٹکس بڑا مسئلہ بن جاتی ہیں۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ عمران خان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے احتجاج میں نہ صرف بشرا بی بی کی دوبارہ گرفتاری ہونے کا اندیشہ ہے بلکہ اس سے عمران خان کے جیل میں قیام کو بھی تول ملے گا۔ عمران خان کو پہلے ہی عدالتوں سے کئی مقدمات میں ریلیف مل چکا ہے۔ معاملات کے آگے بڑھتے ہی اگر انہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا سنا بھی دی جاتی ہے تو چند ماہ میں انہیں ہائی کورٹ سے ریلیف مل سکتا ہے۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف آخری کیس ہے اور شکایت کے باوجود عدالتیں ہمیں ریلیف دے رہی ہیں۔ ایک رہنما نے دی نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے افسوس کا اظہار کیا کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے رابطہ کر لیتی تو ایسا کوئی احتجاج نہ ہوتا۔ اب اگر اس خبر کو جو انصار عباسی صاحب نے خبر دی ہے اس خبر کو ہی لے کر چلیں اور اس کو فالو کریں تو اس سے خان صاحب نے جس کے ذمہ یہ سارا کچھ لگایا ہے وہ تو اس سے ناخوش نظر آ رہی ہے، تو یہ کیسے جو ہے وہ ایک احتجاج یا ایک جو ہے اس کو سکسیسفل کر پائیں گے؟ جو ایک تحریک یہ چلانے جا رہے ہیں، یہ لیڈرشپ اگر وہ ناخوش نظر آ رہی ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ہم جو ہے وہ خان صاحب سے جو ہے اس کی کال واپس لینے کو کہیں گے، اگر انصار عباسی صاحب کی خبر کو لے کر چلیں اور یہ درست ہو تو پھر تو یہ کیسے احتجاج جو ہے وہ سکسیسفل ہو سکتا ہے؟ مطلب ظاہری بات ہے انہی لوگوں نے لیڈ کرنا ہے۔ اور دوسری یہ بات جو بات انہوں نے بیچ میں کی ہے نا کہ جناب 1000 بندوں کا انتظام اور واش رومز کا انتظام کیسے کیا جائے گا اور بریانی وغیرہ کا انتظام کیسے کیا جائے گا اور وہاں پر قیام کیسے کیا جائے گا، کیونکہ 24 نومبر کو اسلام آباد کے اندر اب سردی باقاعدہ طور پر آ رہی ہے اور 24 نومبر کو سردی پیک کے اوپر ہوگی، تو کیسے وہاں پر یہ جو ہے وہ ہولڈ کر پائیں گے لوگوں کو اور کیسے واش رومز کا انتظام کریں گے، کیسے کھانے کا بندوبست کریں گے؟ اب ظاہری بات ہے یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ چلنی ہیں، اس کے بغیر وہ کیسے ہولڈ کر سکتے ہیں لوگوں کو؟ ایسے جب تحریکیں چلتی ہیں تو اللہ نہ کرے اس میں کہیں نہ کہیں جانی نقصان بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں جو تیسرا پلیئر ہوتا ہے نا وہ کہیں نہ کہیں فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ ایسے ہی موقعوں کی تلاش کے اوپر ہوتا ہے۔ اب یہ جو اس سے پہلے جو چائنا کا جو وفد آیا ہوا تھا ان کے اوپر جو حملہ ہوا ہے وہ بھی کسی فورسز نے کیا تھا، وہ انہوں نے کیا تھا جو پاکستان کے اوپر ظاہری بات ہے افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی اسی طرح کا اللہ نہ کرے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ احتجاج نہ کریں، احتجاج ان کا حق ہے، لیکن ساری چیزوں کو جو ہے وہ دیکھ کر چلنا پڑے گا۔ کوئی ایک مس کیلکولیشن ہوئی تو اللہ نہ کرے کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو ان تمام تر چیزوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھ کے آگے چلنا پڑے گا۔ اس کے بعد جناب ایئر وائے نے خبر دی ہے پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی نے پی ٹی آئی کے اراکین پنجاب اسمبلی کو کل پشاور طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق بشرا بی بی اراکین پنجاب اسمبلی کو عمران خان کا اہم پیغام پہنچائیں گی۔ بشرا بی بی نے پنجاب اسمبلی کے اراکین کو کل پشاور طلب کیا ہے۔ ملاقات میں 24 نومبر کو پی ٹی آئی کے احتجاج سے متعلق بھی مشاورت ہوگی۔ پی ٹی آئی نے 24 نومبر کو عمران خان کی رہائی کے لیے احتجاج کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اب 2-4 چیزیں اس کے اندر بھی پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس بار جو ہے وہ پنجاب اس طرح سے بھرپور انداز میں جو ہے وہ شرکت نہیں کر رہا، جلسے ہو گئے، احتجاج ہو گئے۔ اگر ایون کہ احتجاج کے حوالے سے ڈی چوک پر بات کریں تو پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے اور یہ ڈیسیجن میکر صوبہ ہے،
ایون فواد چوہی صاحب کی میں ایک بات سے اتفاق کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جناب جب بھی آپ نے کوئی تحریک چلانی ہوتی ہے تو اس کا آغاز لاہور سے ہوتا ہے اور لاہور ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس تحریک نے جو ہے وہ کامیاب ہونا ہے یا نہیں. لیکن اس بار لاہور ظاہری بات ہے اور پنجاب جو ہے وہ اس طرح سے شرکت نہیں کر رہا. ثوابی والے جلسے میں بھی دیکھا کہ پنجاب کے قافلے اتنے نہیں تھے جتنے ہونے چاہیے تھا. اس کے بعد ہم نے احتجاجوں میں بھی دیکھا کہ یہ KPK کے قافلے کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے تھے کہ وہ آئیں گے اور ہم ان کے ساتھ شامل ہو کر آگے جائیں گے. تو دیکھتے ہیں اس کے اندر کہ مزید کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہے. اس کے بعد جناب نصرت جاوید صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اور کل رات کو ایک شو کے اندر آئے ہوئے تھے اور انہوں نے جناب ایک خبر دی ہے. انہوں نے کہا کہ جناب 24 تاریخ سے پہلے شاید کا الفاظ انہوں نے استعمال کیا. انہوں نے کہا کہ جناب جنرل فیض کے حوالے سے کوئی اہم فیصلہ آ سکتا ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جو پریس ریلیز جاری ہوئی تھی اس کے اندر جناب جنرل فیض حمید کے حوالے سے یہ کہا گیا تھا کہ جناب مینشن کیا گیا تھا کہ ان کا جو ہے وہ سیاست کے اندر انٹرفیئرنس تھی. اور اب وہ ظاہری بات ہے کہ بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ یہ سارا کچھ جو احتجاج وغیرہ کیے جا رہے ہیں وہ اسی لیے کیے جا رہے ہیں کہ جناب یہ جو اس کی چھیٹیں ہیں وہ عمران خان صاحب کے اوپر نہ پڑیں. اب دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. اللہ نگہبان. اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز.